امریکی صدر کے غزہ پر بیان پر دنیا بھر سے سخت رد عمل۔ اقوام متحدہ کی ڈونلڈ ٹرمپ کے بیان کی شدید مذمت۔ تنازع میں مسائل بدتر نہیں کرنا چاہیے، غزہ تنازع کے حل کی تلاش میں معاملے کو سنگین نہ کیا جائے، سیکرٹری جنرل اقوام متحدہ انتونیو گوتیرس۔ فلسطین پر حکمرانی فلسطینیوں کا حق ہے، چینی وزارت خارجہ۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا بیان اصطلاح انگیز اور شرمناک ہے، ایمنسٹی انٹرنیشنل۔ کینیڈا کی غزہ کے دو ریاستی حل کی حمایت، امریکی صدر کا بیان قبول نہیں، جرمن صدر۔ غزہ پر تیسرے فریق کا کنٹرول نامنظور ہے، فرانس۔ عالمی برادری دو ریاستی حل نکالے، مصر۔ ٹرمپ کا منصوبہ ناقابل قبول ہے، ترک وزیر خارجہ۔ غزہ مستقبل کی فلسطینی ریاست کا لازمی حصہ ہے، ماس نے ڈونلڈ ٹرمپ کا بیان مضحکہ خیز قرار دے دیا۔ یورپی یونین، UAE، ایران، روس، ملیشیا۔ غزہ پر قبضے کے بیان پر دنیا کا شدید رد عمل، ٹرمپ انتظامیہ کی وضاحتیں۔ صدر ٹرمپ نے غزہ کے علاقے کی تعمیر نو کی بات کی ہے، ٹرمپ نے غزہ کی تعمیر نو کی ذمہ داری لینے کی پیشکش کی ہے۔ غزہ کی تعمیر نو کے وقت فلسطینیوں کو کہیں اور جا کر رہنے کی ضرورت پیش آئے گی۔ صدر ٹرمپ کی پیشکش منفرد ہے، اس پر سوچنا چاہیے، پیشکش کوئی دشمن اقدام نہیں ہے۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو۔ امریکی صدر نے ابھی تک غزہ میں فوج بھیجنے کا ارادہ نہیں کیا۔ صدر ٹرمپ غزہ کی تعمیر نو اور فلسطینیوں کی عارضی منتقلی کے لیے پرعزم ہے۔ صدر چاہتے ہیں فلسطینی عوام ایسی جگہ رہیں جہاں امن ہو، ترجمان وائٹ ہاؤس۔ ٹرمپ کے غزہ پر قبضے کے بیان کے خلاف فلسطینی حامیوں کا وائٹ ہاؤس کے باہر مظاہرہ، ٹرمپ اور نیتن یاہو کے خلاف نعرے بازی، مظاہرین نے غزہ برائے فروخت نہیں کے نعرے لگائے۔ مظاہرین نے فلسطینی پرچم و پلے کارڈ اٹھا رکھے تھے، پلے کارڈ پر آزاد آزاد فلسطین اور جنگی مجرموں کی میزبانی بند کرو کے نعرے درج تھے۔ ٹرمپ کے غزہ سے متعلق بیان پر حماس و فلسطینیوں کا سخت رد عمل، حماس نے ٹرمپ کے بیان کو خطے میں مزید کشیدگی پیدا کرنے کی سازش قرار دے دیا۔ کسی بھی صورت اپنی سرزمین سے بے دخلی قبول نہیں کریں گے، یہ منصوبہ اسرائیلی قبضے اور جارحیت کو مزید طول دینے کی کوشش ہے۔ ترجمان حماس کا شدید رد عمل، کسی صورت اپنی سرزمین چھوڑ کر مصر یا اردن منتقل نہیں ہوں گے، غزہ کچرا نہیں، ہماری سرزمین ہے۔ فلسطینی عوام کے منصوبے کو اپنے حقوق پر ایک اور حملہ قرار دے دیا۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلال بھٹو کی امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے دعائیہ ناشتے کی تقریب میں شرکت، بلال بھٹو خصوصی دعوت پر امریکہ پہنچے۔ روایتی ناشتے میں دنیا بھر کے اہم سیاسی رہنما اور دیگر شخصیات بھی موجود تھیں۔ روایتی ناشتے پر چیئرمین پیپلز پارٹی کی اہم ملاقاتیں متوقع، آئندہ ماہ بلاول بھٹو چین اور یورپ کے دورے پر بھی جائیں گے۔ ہم پہلے چین پھر کسی اور کے اتحادی ہیں، چین اور ہماری سرحدیں ملتی ہیں، چین پاکستان سرحدیں ایک بقیہ ہزاروں میل دور ہے، یہ کہنا کہ پڑوسی کے قریب کوئی اور ہے غلط ہوگا۔ صدر مملکت کی چین کے صدر شی جن پنگ کے درمیان ملاقات میں گفتگو، صدر آصف علی زرداری کی بیجنگ میں چین کے عظیم عوامی حال آمد، چینی صدر نے پرتپاک استقبال کیا، پاکستان اور چین کے قومی ترانے بجائے گئے، چین کے مسلح افواج کے چاق و چوبند دستے نے سلامی دی۔ صدر آصف علی زرداری کی چین کے صدر شی جن پنگ سے ملاقات، دو طرفہ تعلقات پر تبادلہ خیال، شراکت داری کے ادارہ کار کو مزید وسعت دینے کے موقع پر غور، صدر مملکت کا عالمی ترقی میں چین کے تعاون پر صدر شی جن پنگ کو خراج تحسین۔ صدر زرداری کی چینی منصب کو دورہ پاکستان کی دعوت، پاکستان اور چین کے درمیان مفاہمت کی یادداشتوں پر دستخط، صدر آصف علی زرداری اور چینی صدر شی جن پنگ کی تقریب میں موجود، دونوں ملکوں میں IT، صحت، توانائی، اقتصادی ترقی اور دیگر شعبوں میں تعاون بڑھایا جائے گا۔ صدر زرداری کو چین میں کی چیئرمین قائمہ کمیٹی نیشنل پیپلز کانگریس سے بھی ملاقات، صدر مملکت کا بیجنگ میں چین کے قومی ہیروز کی یادگار کا دورہ، چین کے ہیروز کی جرأت و بہادری کا خراج تحسین۔ چینی صدر شی جن پنگ سے محسن نقوی کی ملاقات، وزیر داخلہ نے چینی شہریوں کی سیکیورٹی سے متعلق آگاہ کیا، محسن نقوی نے چینی صدر کو دہشت گردی کے خلاف اقدامات سے بھی آگاہ کیا۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کی بیجنگ میں چینی منصب کیوین جین سے ملاقات ہوئی، سرحدوں کو محفوظ بنانے کے لیے تعاون پر بات چیت، پولیس اور پیرا ملٹری فورسز کے لیے جدید ٹیکنالوجی کی فراہمی پر بھی گفتگو، انٹیلیجنس شیئرنگ کو مزید بہتر بنانے پر اتفاق کیا گیا، پولیس کے لیے جدید آلات اور ٹیکنالوجی کے حصول پر تفصیلی تبادلہ خیال، بیجنگ پولیس اور اسلام آباد پولیس میں تعاون بڑھانے کا فیصلہ،
दोनों रहनुमाओं का जनवरी में ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप की मीटिंग पर इत्मीनान का इजहार। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने चीनी मनसब को पाकिस्तान के दौरे की दावत दी। खैबर पख्तूनख्वा के इलाके करक में अमन दुश्मनों का वार। बहादुर खेल पुलिस चौकी बर्दाश्त। दहशतगर्दों की फायरिंग। 3 पुलिस एहलकार शहीद हो गए, 5 जख्मी। शहीद होने वालों में अदनान, तैमूर, हयात और नकीब शामिल थे। जख्मी सदाम, जुनेद, इलियास और सना मोहम्मद को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस की भारी नफरी मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने इलाके को घेरे में लेकर सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की हमले की शदीद मज़म्मत। शहीद पुलिस एहलकारों को खिराज अकीदत। कहते हैं कि दहशतगर्दों ने रात की तारीकी में पुलिस चौकी पर बुज़दिलाना हमला किया। खैबर पख्तूनख्वा पुलिस के शुहदा को सलाम पेश करते हैं। नवाज शरीफ का मुल्की मुआशी सूरत पर इत्मीनान का इजहार। महंगाई की रफ्तार में कमी आना मुआशी बेहतरी का इशारा है। तरक्की की रफ्तार का बढ़ना खुशगवार तब्दीली की अलामत है। शहबाज शरीफ विफाक में बड़ी मेहनत से काम कर रहे हैं। पाकिस्तान को जिस बस्ती की तरफ धकेल दिया गया था उसमें ठहराव आना खुशाइंद है। मरियम नवाज वज़ीर आला से बढ़कर एक माँ और बेटी के जज्बे से काम कर रही हैं। साबिक वज़ीर आज़म की गुफ्तगू। सदर मुस्लिम नूर नवाज शरीफ और वज़ीर आला मरियम नवाज से अरकान पंजाब असम्बली की मुलाकात। मुल्की मजमूई सूरत हाल और तरक्याती मनसूबों पर गौर। अरकान असम्बली के पंजाब में तरक्याती कामों और अवामी मनसूबों पर वज़ीर आला मरियम नवाज को खिराज तहसीन। आप सबकी रहनुमाई और एतमाद ही हमारी कुव्वत और कामयाबी की कलीद है, मरियम नवाज। पीटीआई के 8 फरवरी को जलसा, 19 फरवरी को लॉन्ग मार्च की कॉल। वज़ीर दफा ख्वाजा आसिफ ने तहरीक इंसाफ को आड़े हाथों ले लिया। पीटीआई ने 8 फरवरी को लाहौर में जलसे की इजाज़त मांग ली। याद रहे 8 फरवरी को लाहौर में पाकिस्तान और न्यूजीलैंड का पहला मैच है। पीटीआई ने 19 फरवरी को लॉन्ग मार्च की कॉल दे दी। याद रहे 19 फरवरी को पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी का पहला मैच है। ये पाकिस्तान से चैंपियंस ट्रॉफी के मैच छीनने की वतन दुश्मन कोशिश है। ऐसा पाकिस्तान को क्रिकेट के मैदान में तन्हा और शरपसंद शर्मिंदा करने के लिए किया जा रहा है। अपने सियासी मफादात के लिए बानी पीटीआई इस कदर गिर सकते हैं, शायद इसके सपोर्टर भी नहीं सोच सकते। ख्वाजा आसिफ। पहली मीटिंग हुई है कि मुल्क में जो अपोजिशन है वो बैठे और आगे के लाएमल तय करे कि हमने एक मुतफ़िका सोच कैसे पैदा करनी है अपोजिशन की। मौलाना साहब ने कंधा नहीं दिया। मैं इस तारीख भी इसकी गवाह है कि मौलाना साहब ने इस मुल्क को एक बड़ी खराबी से बचाया। बानी पीटीआई को आर्मी चीफ को खत नहीं लिखना चाहिए था। बानी पीटीआई को आर्मी चीफ के बजाय अवाम को खत लिखना चाहिए था। अपोजिशन एक सोच पर मुत्तफिक हो रही है। बात ग्रैंड अलायंस की तरफ जा रही है। 26वीं तरमीम में मौलाना फजल रहमान ने हुकूमत को कंधा नहीं दिया बल्कि मुल्क को बड़ी खराबी से बचाया। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खान अब्बासी की प्रोग्राम दुनिया में बुखारी के साथ में गुफ्तगू। खुर्रम बे क्या में अमन के लिए कोशिशें। अमन मुआहदे पर अमल दरामद के लिए जुर्गा आज दोबारा तलब। जुर्गे में फ्रिकैन की 15 रुकनी कमेटियों के अरकान शिरकत करेंगे। असला हवालगी और बंकर्स की मिसमारी पर होने वाली पेशरफ्त का जायजा लिया जाएगा। अपर खुर्रम में भी बंकर्स की मिसमारी। गेदों में फ्रिकैन के 2 बंकर्स मिसमार कर दिए गए। ज़िला इंतजामिया के मुताबिक मजमूई तौर पर 30 बंकर्स अब तक मिसमार किए जा चुके हैं। हैदराबाद में वकला बरादरी का एसएसपी के खिलाफ एहतजाज का मामला। वकला के एहतजाज और मुतालबात मंजूर कराने के बाद पुलिस एसएचओज भी एक हो गए। मुख्तलिफ थानों के एसएचओज ने एहतजाजन 1 माह छुट्टी की दरख्वास्तें देना शुरू कर दी। एसएचओज ने कहा कि पुलिस अफसरान से गालम गलोच की धमकियां दी गई। पुलिस का इमेज मुतासर हुआ। बहैसियत एसएचओ फ़राइज़ की सरअंजामी बरकरार रखने में दुश्वारी का सामना है। एसएसपी हैदराबाद ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा है कि छुट्टी की दरख्वास्तें देने वालों को कहा वो काम जारी रखें। एहतजाज काम का हिस्सा है, अपना फ़र्ज अदा करते रहेंगे। अमेरिका में ख़वातीन स्पोर्ट्स में मर्दों की शमूलियत पर पाबंदी आयद। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर दस्तखत कर दिए।
خواتین کھلاڑیوں کے حقوق کے لیے جاری جنگ آج ختم ہوگی۔ پیرس اولمپکس میں مرد باکسر نے خواتین کی جگہ مقابلہ لڑا تھا۔ امریکی صدر کا واشنگٹن میں خواتین کی تقریب سے خطاب۔ غزہ جنگ بندی معاہدہ اسرائیل کا دوسرے مرحلے کے مذاکرات کے لیے وفد بھیجنے کا اعلان۔ مذاکرات کے لیے وفد ہفتے کے آخر میں دوحہ جائے گا۔ اسرائیلی وزیراعظم آفس کی تصدیق۔ مذاکراتی وفد کا اعلان ٹرمپ اور نیتن یاہو کی ملاقات کے بعد کیا گیا۔ معاہدے پر مسلسل عمل درآمد سے متعلق ٹیکنیکی امور زیر بحث آئیں گے۔ دوسرے مرحلے پر بات چیت کے لیے تیار ہے۔ حماس کا بھی گرین سگنل، کہا کہ غزہ جنگ کے مستقل خاتمے پر توجہ مرکوز کرنی چاہیے۔ کانگو میں خون ریزی جاری ہے۔ سیز فائر نہ ہو سکا۔ مشرقی کانگو میں حالات کنٹرول سے باہر ہو گئے۔ گوما کی گلیوں سے 2000 لاشیں اسپتال منتقل۔ جیل نظر آتش کرنے سے درجنوں قیدی زندہ جل گئے۔ سینکڑوں خواتین کو عصمت داری کے بعد قتل کیا گیا۔ اقوام متحدہ قتل عام رکوانے کے لیے خواتین کا احتجاج۔ جنوبی کانگو کی طرف مارچ کا اعلان۔ کانگو کی فوجی عدالت نے باغی رہنما نانگا کے بین الاقوامی وارنٹ گرفتاری جاری کر دیے۔ بنگلہ دیش کی سابق وزیراعظم کے طلباء سے سوشل میڈیا خطاب کے خلاف شدید احتجاج۔ مظاہرین نے معزول وزیراعظم شیخ حسینہ واجد کے فیملی میوزیم کو توڑ دیا۔ دارالحکومت ڈھاکہ میں واقع شیخ حسینہ کا آبائی گھر نظر آتش کر دیا۔ بھارت اور 6 ہتھکنڈوں سے باز نہ آیا۔ چیمپئنز ٹرافی کے لیے بھارتی ٹیم کے بعد بھارتی میچ آفیشلز کا بھی پاکستان آنے سے انکار۔ میچ ریفری جواگل سری ناتھ اور امپائر کا پاکستان آنے سے گریز۔ جواگل سری ناتھ نے آئی سی سی سے چھٹیاں لے لی ہیں۔ نیتن مینن نے ذاتی وجوہات کی بنا پر دورہ پاکستان سے معذرت کی۔ دونوں میچ آفیشلز کے انکار کے بعد آئی سی سی نے انہیں پینل میں شامل نہیں کیا۔ آئی سی سی قوانین کے مطابق بھارتی آفیشلز دبئی میں انڈیا کے میچز سپروائز نہیں کر سکتے تھے۔ چیمپئنز ٹرافی کے پاکستان میں سیر سپاٹے آج پشاور اور اسلام آباد میں ٹرافی کی رونمائی کی جائے گی۔ 14 فروری تک ٹرافی پاکستان کے 10 شہروں کا سفر مکمل کرے گی۔ چیمپئنز ٹرافی کا آغاز 19 فروری سے ہوگا۔ ٹرائی سیریز چیمپئنز ٹرافی کے لیے تیاریوں میں مددگار ثابت ہوگی۔ ہوم کنڈیشنز کا فائدہ ہوگا۔ ہماری پلینگ 11 میں ایک ہی اسپنر کھیلتا ہے۔ فہیم اشرف کو بطور فاسٹ بالر آل راؤنڈر کے طور پر ٹیم میں شامل کیا۔ عامر جمال ہمارے پلان کا حصہ تھے لیکن ان کی جگہ نہیں بنی۔ سائم ایوب کی انجری کی وجہ سے ہمیں مشکل ہوئی۔ خوشی سال کی ٹیکنگ ان کنڈیشنز میں بہترین ہے۔ قومی کرکٹ ٹیم کی عبوری ہیڈ کوچ عاقب جاوید کی میڈیا سے گفتگو۔ اور آسٹریلوی کپتان پیٹ کمنس ٹخنے کی انجری کا شکار ہو گئے۔ چیمپئنز ٹرافی سے باہر ہونے کا امکان ہے۔ آسٹریلوی ہیڈ کوچ اینڈریو میکڈونلڈ کا یہ کہنا ہے کہ پیٹ کمنس کی غیر موجودگی میں اسٹیو سمتھ یا ٹریوس ہیڈ آسٹریلوی ٹیم کی کپتانی کے فرائض انجام دیں گے۔ دوسری جانب کینگروز فاسٹ بالر جوش ہیزل ووڈ نے بھی میگا ایونٹ سے باہر ہونے کا امکان ظاہر کیا۔